آج ہم اقبال کے ایک شعر سے آج کی اس کلاس کو شروع کریں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزوری، ضعیفی، اسی کو ہی سزا ملتی ہے۔ طاقت کو، پاور کو سزا نہیں ملتی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میرے اندر کہاں کہاں ضعیفی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے، کہاں کہاں کچا پن ہے۔ اگر ہمارے اندر ضعیفی، کمزوری اور کچا پن رہ گیا تو ہم تقدیر کے چکر سے بچ نہیں پائیں گے۔ کوئی جانور، کوئی اور مخلوق تقدیر کے چکر سے نہیں نکل سکتی، صرف انسان اپنے تقدیر کے بندھن، تقدیر کے پھندے سب توڑ سکتا ہے۔ آئیے سر سے کام شروع کرتے ہیں۔ سر کا اوپر والا سارا حصہ، ٹاپ آف یور ہیڈ، جس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے، اس کی اسٹڈی کرنی ہے۔ اس کو فیل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اگر یہ سر کا اوپر والا حصہ ہمارا ضعیف ہے، کمزور ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہے، ہارڈ ہے، میٹیریل ہے، تو یہ کبھی بھی تقدیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ بڑی توجہ چاہیے آج۔ آج ہم نے سائنٹیفک انداز سے اپنی کمزوریوں کو، اپنی ضعیفی کو، اپنے ویک ایریاز کو اسٹڈی بھی کرنا ہے، اور پھر اس ویکنس کو کیسے دور کیا جائے۔
اس پہ بھی کام کرنا ہے۔ سر کا اوپر والا حصہ کیا سر کا اوپر والا حصہ ایسی حالت میں ہے جسے ہم کہیں یا جس کا ہمیں تجربہ ہو رہا ہو کہ یہ حالت سیٹسفیکٹری ہے، اس حالت کو تلوار کاٹ نہیں سکتی، اس حالت کو آگ جلا نہیں سکتی؟ کیا سر کا اوپر والا حصہ ایسا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بالکل بے خوف ہوں، مطمئن ہوں؟ دھیان سے دیکھیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھی دیکھیے۔ یہ پکی بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو پھر ہمیں ضعیفی سے نکلنا ہی ہوگا۔ توجہ سے، غور سے، ٹاپ آف یور ہیڈ اب یہ جو سر کا اوپر والا حصہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، سینسیشنز، بھاری پن، میٹیریل حالت میں، یہی ضعیفی ہے۔ اب یہ جو ضعیفی ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، جیسے کسی زمین میں ہزاروں لاکھوں بیج ہوں اور وہ بیج اٹھ کے اوپر آئیں۔ ایک پروسیس ہے، سیم ایسے ہماری باڈی ایک پروسیس میں سے گزر رہی ہے۔ کوئی بھی ضعیفی، کوئی بھی حالت، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی کچا پن، کوئی بھی سٹریس، کوئی بھی درد، کوئی بھی حالت اس وجود کی وہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ غور سے دیکھیے سر کے اوپر والے حصے کو۔ There is a change. قریب سے، توجہ سے دیکھیے۔ پوری کائنات بدل رہی ہے۔ باڈی کا ایک ایک حصہ بدل رہا ہے۔
सर के ऊपर वाले हिस्से को बदलते हुए सर के ऊपर वाले हिस्से को तवज्जो से, शार्पनेस से, गौर से स्टडी करें, जानिए और न्यूट्रल रहिए। एक के बाद एक सेंसेशन, एक के बाद एक एहसास, एक के बाद एक लेयर, बट हम किसी तब्दीली से, किसी एहसास से थोड़े से भी डावाडोल नहीं है। यूं ये सारी वीकनेस, सारी ज़ईफ़ी, एक के बाद एक ज़ईफ़ी की लेयर, कमज़ोरी की लेयर, एक के बाद एक सेल्स की लेयर आती जाएगी। और हम बैठे हैं, हम विदाउट एनी रिएक्शन देखते चले जाएंगे और यूं जितने भी ज़ईफ़ी और कमज़ोरी के बीज हैं वो सारे फूट जाएंगे, सारे उठ के आएंगे, डिज़ॉल्व होते चले जाएंगे। टॉप ऑफ योर हेड, गौर से कहीं और नहीं जाना। सर के ऊपर वाले हिस्से को तो पुख्ता करें। ओके, ज़रा सर के ऊपर वाले हिस्से को अभी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सर के मिडल से एक हिस्सा आगे की तरफ, माथे की तरफ, उसे जानिए। टॉप क्या सेंसेशन है। आप न्यूट्रल होकर बैलेंस्ड माइंड के साथ, सब्र के साथ सर का ऊपर वाला, सर का अगला हिस्सा देखें।
بس ریئیکٹ نہ کریں، یہی خالص پن ہے ہمارا، یہی دیکھنے کا صحیح انداز ہے۔ جو جیسے ہے اس کو ویسے ہی آنے دیں، آپ نہ اس سے بھاگیں، نہ اس کو روکیں، نہ اس کو بھگائیں۔ نمود جس کا فراز خودی سے ہے وہ جمیل، یعنی جس کی روح پیدا ہو گئی، جو ٹرانسفارم ہو گیا انرجی میں، وہ جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے۔ جو نشیب میں پیدا کبھی ہو نامحبوب، اور جو جسم رہ گیا جو نشیب میں رہا، نچلی سطحوں پہ، نچلے لیول پہ، کبھی ہو نامحبوب، وہی بدصورت ہوتا ہے۔ خوبصورتی ہی اسٹرینگتھ ہے۔ اب ذرا سر کا اوپر والا حصہ مڈل سے پیچھے پیچھے دیکھیں۔ اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے، حسن و زیبائی سے محرومی، کہ وہ انسان غلام ہے جس نے اپنے اندر روح کے حسن کو نہیں جانا، جو جسم کی سطح تک ہی رکا رہا، وہ غلام ہے۔ غلامی کیا ہے، حسن و زیبائی سے محرومی، اور جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، اور خوبصورتی وہی ہے جس کو ایک اللہ کا ولی کہے کہ یہ خوبصورتی ہے، اور وہ ہماری جسم سے پار، وہی روح کی حالت، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، یعنی وہ بندہ غلام ہے جس کو ابھی تک روح کا تجربہ نہیں ہوا۔ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مردان حر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، حر یعنی آزاد، جو لبریٹ ہو گئے، جو کمزوری سے، ضعیفی سے آزاد ہو گئے،
اب آپ پورے سر کو پھر دیکھیے، ٹھنڈی لہریں دوڑ جائیں گی۔ جب سر کا اوپر والا حصہ انرجی میں ٹرانسفارم ہوگا، جب بندھن ٹوٹیں گے، بالکل پورا جسم میں نے ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اور سر کے اوپر والے حصے کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ لیئرز بدلتی چلی جائیں گی۔ حجاب جو پہلے ایک موٹا حجاب ہے، پھر حجاب آہستہ آہستہ پتلے ہوں گے، یعنی سینسیشنز اور لیئرز بدلتی چلی جائیں گی۔ اب اپنی رائٹ سائڈ سر کی اس کو دیکھیے، نو ریئیکشن۔ بیچ میں خیال تو کوئی آئے ہی نہ۔ پوری رائٹ سائڈ کو ذرا قریب سے جا کے دیکھیں، ساری ضعیفی کو ختم کرنا ہے۔ مرن دھرما، یعنی مرنے والے وجود سے آگے وہ وجود جو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا شکار ہوتا ہے، اس سے آگے نکل جانا ہے۔ رائٹ سائڈ کو فیل کیجیے۔ تھوڑا سا بھی ریئیکشن نہیں، چہرے پہ میرے مسکراہٹ ہے، اور میں اپنے سر کی رائٹ سائڈ کو بالکل نیوٹرل مائنڈ سے، صبر سے، سمتا سے دیکھ رہا ہوں، اور ساری کمزوریاں، ساری ضعیفی وہ اٹھ کے آتی جائے گی۔ ضعیفی کے جتنے بھی بیج ہیں، ضعیفی کی جتنی بھی لیئرز ہیں، وہ ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ جیسے زمین سے بیج پھوٹیں اور جو بھی پودے پھل لے کر آئیں، پھر ہم ان پھلوں کے اندر جو بیج ہیں ان کو زمین پہ نہ گرنے دیں،
تو پھر آگے بات نہیں چلے گی، وہ پودا وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اپنے اندر کی ضعیفی کو، اپنے اندر کے دکھوں اور بیماریوں کو ملٹی پلائی کرتا رہتا ہے، وہ ریئیکشن کرتا ہے، وہ لڑتا ہے اندر۔ ہر انسان اپنے اندر ایک جنگ کر رہا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جنگ روک دی ہے۔ اب ہم جو بھی ضعیفی کے اندر سے بیج پھوٹ رہے ہیں، ان سے ہم دور کھڑے ہیں، ان کو ہم نئی زمین نہیں دیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، لیئرز اٹھ کے آ رہی ہیں، اور ہم ایسے ہی جس طرح کنارے پہ، ندی کے کنارے پہ کوئی بیٹھا ہے اور ندی کے فلو کو دیکھ رہا ہے، ایسے ہی ہم اپنے سر میں ہونے والی تبدیلیوں کو، سینسیشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں اپنے سر کی، یہ سارا مرن دھرما مر جائے، ڈیزالو ہو جائے، پھوٹ جائے، ساری لیئرز اٹھ کے آ جائیں، انفینٹ، کانسٹنٹ، جاویداں، شاشوت، پرماننٹ، جو روح کا احساس ہے، وہ اسی راستے سے آگے آئے گا، اسی راستے سے آگے ہے وہ۔ پوری لیفٹ سائڈ، no back side of your head. بڑا ہلکا پن، بڑی فریشنس آئے گی۔ بیک سائڈ آف یور ہیڈ، بٹ ود نیوٹرل مائنڈ۔ ماتھا 100% دیر از اے چینج، لیکن ہم اتنا ہارڈ کیے ہوتے ہیں اپنے وجود کو، اور ہمارا مائنڈ اتنا ڈل ہو جاتا ہے، یعنی 2 لیول پہ، ایک تو ہمارا مائنڈ شارپ نہیں ہوتا، دوسرا ہمارا وجود ہارڈ ہوتا ہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم مائنڈ کو بھی شارپ کر رہے ہیں،
اور وجود بھی ڈھیلا ہو رہا ہے. ایک ایک تبدیلی فیل ہوگی ماتھا. جب تک میٹیریل کی فیلنگ ہے، جب تک جسم کا احساس ہے، ہم ضعیفی میں ہیں، ہم کمزور ایریا میں ہیں، ہم ڈیتھ زون میں ہیں، ہم ڈینجر زون میں ہیں. ہم ولا خوف میں نہیں ہیں اس وقت تک. ولا خوف مقام روح کی آواز ہے. ماتھا پورا ماتھا گہرائی تک. اور اب ماتھا، سر کا اوپر والا حصہ، اور سر کو اندر تک فیل کریں. ساری ویکنیس کو، ساری ضعیفی کو، سارے بھاری پن کو، ساری فزیکل فیلنگ کو. کسی بھی سینسیشن سے بھاگنا نہیں. جو لوگ دھیان نہیں کرتے وہ اور پتھر ہو جاتے ہیں، اور میٹیریل ہو جاتے ہیں، اور ڈینجر زون میں، ڈیتھ زون میں اور داخل ہوتے جاتے ہیں، اور گھاٹے میں اور سختی میں جاتے ہیں، اور بیماریوں میں جاتے ہیں. تقدیر اور ان پہ اپنا شکنجہ کس لیتی ہے. جو لوگ عبادت، ریاضت، دھیان، میڈیٹیشن میں ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پھندوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا سفر نور کا سفر ہوتا ہے. ان کا سفر زوال سے لا زوال کی طرف ہوتا ہے. پورے سر کو اندر تک، رائٹ لیفٹ ماتھا، ہر لمحے نیا احساس ہے. اور ہر لمحے ہمارے پاس ایک نیوٹرل، ایک صابر، ایک حوصلے، ہمت اور سمتا سے بھرا ہوا مائنڈ بھی ہونا چاہیے. ہر لمحے ہمارے پاس ہوش اور اویئرنیس، یعنی میں کسی بھی حالت کو جان کر ریئیکٹ نہیں کروں گا. I am just witnessing.
अपनी राइट आंख को भी देखिए। कोशिश करें आंख के अंदर तक चले जाएं, लेकिन बड़े आराम से। राइट आंख, हर इंसान अलग अलग चीजें देखता है। कोई पहाड़ देखता है, कोई दरिया देखता है, कोई तारे देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, तो कोई बदसूरती देखता है। क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग आंख है। हमारे पास जैसी आंख होती है, आंख के अंदर जैसा डाटा होता है, आंख क्या देखने की शौकीन है, वही मंजर होता है हमारे बाहर। लेकिन हमारी आंख में कोई भी डाटा, कोई भी हिस्ट्री हो, वो सब ज़वाल पजीर है। हमें तो आंख को बिल्कुल डाटा लेस, खालिस करना है। हम अपनी राइट आंख के अंदर उतर रहे हैं। आंख की सारी परतें, आंख के ऊपर जितने भी लेयर्स, जितने भी हिजाब हैं, सब उतर जाएंगे। लेफ्ट आंख पे चले जाएं, लेफ्ट आंख के अंदर तक फील करें। हमारी देखने की जो ख्वाहिश है, उसकी जो फिजिकल हालत है, उसका नाम आंख है। तो जब अभी हम आंखों के अंदर ध्यान लेके जा रहे हैं, जिस तरह किसी कैमरे के लेंस के अंदर, किसी कैमरे के डाटा कार्ड के अंदर कई किस्म का डाटा मनाजर होते हैं, ऐसे ही हमारी आंखों के अंदर हजारों लाखों मनाजर हैं, जिनका टोटल खत्म हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, सारा डाटा उड़ जाए, तब बात बनेगी, तब हमारी आंख प्योर हो पाएगी।
میری دونوں آنکھیں ڈھیلی ہیں. میری دونوں آنکھوں کے اندر جو بھی تناؤ ہے، جو بھی ڈیٹا ہے، جو بھی لیئرز ہیں، سب ڈیزالو ہو رہی ہیں. آنکھ کے اندر تک کسی حصے کو میں نے ابھی ٹائٹ نہیں کیا ہوا، چھوڑ دی ہیں آنکھیں. ساری لیئرز، ساری پرتیں ڈیزالو ہو جائیں. ناک پر آ جائیں. ناک کو پہلے باہر سے فیل کریں. ہر انسان کے پاس الگ ناک ہے. ہر انسان الگ الگ سونگھتا ہے، کیونکہ ناک کے اندر جو ڈیٹا ہے وہی کچھ ناک سونگھے گا. انہی ایریاز میں ناک جائے گا، انسان جائے گا، جہاں جہاں اس کے اندر کے ڈیٹا سے میچ کرتا ہوا ماحول، میچ کرتی ہوئی سمیل ہوگی، خوشبو، بدبو، اچھی بری، جو اندر جیسی عادت، جیسا ڈیٹا، جیسا اندر سے ناک کا ماحول ہے، باہر ویسا ہی ماحول ہوگا. لیکن ہمیں اپنے ناک کو ڈیٹا فری، ڈیٹا لیس کرنا ہے. ہم اپنے ناک کو باہر سے اور اندر سے جو اس کی والز ہیں، رنگز ہیں، اندر ایک سینسٹیو ناک کا سسٹم ہے. ہم اپنے ناک کو، ناک کے سارے سسٹم کو، سمیل کے سارے سسٹم کو ہم جسٹ لیٹ گو کر رہے ہیں، تاکہ سمیل سے جتنی لیئرز بنی ہیں، ہر سمیل، خوشبو، بدبو، وہ ایک سٹریس بناتی ہے، ایک ڈیٹا بناتی ہے. ایک لیئر، ساری لیئرز کو چھوڑ دیں. کروڑہا بار سمیل آئی، ہمارے ماتھے پہ بل پڑے، ماتھے پہ رومال رکھا، خوشبو آئی تو بڑے خوش ہوئے. تو آج خوشبو اور بدبو کا سارا ڈیٹا جانے دیں. ناک کو اندر تک میں ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں. سارے سمیل کے سسٹم کو آج میں ایزی چھوڑ رہا ہوں. ہونٹوں پہ آ جائیں. زبان، ہونٹ، یہ سارا نظام جسٹ ایزی چھوڑ دیں.
ہم وہی کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہی کھانا کھاتے ہیں، انہی ذائقوں میں جاتے ہیں جن ذائقوں کی عادت ہماری زبان کو ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبان، اپنے ہونٹ، سارے ٹیسٹ کے سسٹم کو لیٹ گو کر رہے ہیں، کسی ٹیسٹ کے ہم غلام نہ رہ جائیں۔ اسی طرح اپنے دونوں کانوں کو بھی ایزی چھوڑ دیں۔ ہم وہی آوازیں سنتے ہیں جن آوازوں کی عادت ہمارے کانوں کو پڑی ہے۔ یوں میگنیٹ کی طرح ہم ادھر کھینچے چلے جاتے ہیں، جو ڈیٹا ہم اپنے کانوں میں، ہمارے کان جس ساؤنڈ کے، جس آواز کے عادی ہوتے ہیں۔ بس یہی کمزوریاں ہیں، یہی ویکنس ہے کہ ہمارے کان عادی ہوں، ہماری آنکھیں کسی شکل کی غلام ہوں، ہماری زبان کسی ٹیسٹ کی عادی ہو۔ یہی تو غلامی ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو بھی ایزی چھوڑ دیا ہے، ایزی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے چہرے کے سارے مسل جسٹ ایزی چھوڑ دیں۔ سارا چہرہ بھی مجھے فیل ہو رہا ہے۔ چہرے، سر، ماتھے، آنکھوں، ناک، کان، زبان، کسی بھی فیلنگ سے میرا کوئی ری ایکشن نہیں۔ ہونٹ ڈھیلے، آنکھیں ڈھیلی، گردن بھی ایزی چھوڑ دیں۔ جب یہ سارا ڈیٹا چھوٹ جائے گا تو سر ایسے لگے گا جیسے یہ سر آر پار کرسٹل کلیئر ہو گیا، جیسے انرجی ہو گیا، جیسے نور ہو گیا۔ اس میں ساری جو آلائشیں، ساری امپیورٹیز، وہ ہماری یہ کانوں، آنکھوں، ناک، زبان، یہ ساری عادتیں، سارا ٹیسٹ، ساری لیئرز ہیں، سارا ڈیٹا ہے۔ میں پورے سر کو، گردن کو جسٹ ایزی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ زندگی اور ہی طرح کی محسوس ہوگی، بالکل جسم سے الگ ہو کے، بالکل جیسے ہم نور ہو گئے۔
اب آپ سارے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھیلا چھوڑ دیں، اور یہ سارا وجود سینسیشنز کا عادی ہے۔ اس کو کبھی آرام کی فیلنگ، کبھی یہ مزہ، کبھی وہ مزہ، کئی قسم کی سینسیشنز کا عادی ہے یہ پورا وجود ہمارا۔ تو میں سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو لیٹ گو کرتا ہوں، تاکہ ساری سینسیشنز جو کہ لیئرز کی شکل میں، یہ لفظ لیئرز میں بار بار بولتا ہوں، پرتیں، جس طرح پیاز کی پرتیں ہوتی ہیں، چھلکا ہوتا ہے پیاز کا اوپر، پھر ایک نیچے، پھر ایک نیچے پر، یوں ہم کئی فولڈر کے اندر بند ہیں، اور سارے فولڈرز کا کھل جانا یہ ہے عرفان ہے۔